أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 128 میں غیر ماہ رمضان کے روزوں میں تعیین کے حکم پر گفتگو ہونے والی ہے۔ روزے کی نیت کے بارے میں تفصیل سے گفتگو ہو رہی ہے اور ماہ رمضان کے متعلق خصوصاً تحقیقات پیش ہو چکی ہیں۔ غیر ماہ رمضان کے روزوں میں تعیین کرنے کا حکم بیان ہوگا کہ اگر ماہ رمضان کے علاوہ دن ہیں تو پھر ان میں انسان کو معین کرنا چاہیے کہ واجب روزہ رکھنا چاہتا ہے، مستحب رکھنا چاہتا ہے۔ مذکورہ حکم کی توجیہ اور تعویل بیان کی جائے گی۔ نادر معین کے متعلق شہید ثانی کی تحقیق اور تدقیق پیش ہوگی۔ نادب معین میں شہید اول کی تحقیقات کا بیان آئے گا۔ ماہ رمضان کے حکم کی بھی تفصیل اور متعلقہ فروعات کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ شہید اول کی سابقہ گفتگو سے 3 چیزیں روزے کی نیت میں شرط ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ قصد اصل عبادت، دوسرا قصد واجب اور تیسرا قصد قربت ہونی چاہیے۔ تو یہاں پہ جو غیر ماہ رمضان کے واجب روزے ہوتے ہیں جیسے قضاء کا روزہ یا کفارے کا روزہ، یا مستحب روزے ہوتے ہیں جیسے غدیر کا روزہ یا مبعث کے دن کا روزہ، تو ان میں چوتھی شرط بھی قرار دینا چاہتے ہیں، وہ نیت میں لازمی ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ نوع روزہ کو معین کیا جائے نیت کے اندر، چونکہ جو غیر ماہ رمضان کے روزے ہوتے ہیں تو اس میں صلاحیت ہے کہ وہ مختلف انواع و اقسام کے روزے قرار پا سکتے ہیں۔ تو جب وہ دن قابلیت رکھتا ہو کئی قسم کے روزوں میں اشتراک کی تو پھر جو روزہ انسان رکھنا چاہتا ہے اس کی نوع کو معین کرے تاکہ دوسرے روزوں سے وہ معین ہو جائے۔ مثلا نیت میں یہ چیز قرار دے کہ میں روزہ رکھتا ہوں قربۃ اللہ، قضاء کا ہوگا۔ اگر تعین نہیں کرے گا روزہ رکھتا ہوں قربۃ اللہ تو اس کو باطل ہونا چاہیے شہید کے اس فتوے کے مطابق۔ لیکن ماہ رمضان میں تعین کی شرط نہیں ہے، چونکہ ماہ رمضان میں واجب قربۃ اللہ کہنا ہی کافی ہے۔ چونکہ ماہ رمضان میں اس ماہ رمضان کے علاوہ کوئی روزہ صلاحیت ہی نہیں رکھتا، اس کو تو بنایا ہی ماہ رمضان کے روزے کے لیے گیا ہے، تو پھر چونکہ اس میں اشتراک نوع نہیں آتی، دوسرے روزے اس میں شریک نہیں ہو سکتے، تو اس وجہ سے قصد قربت ہی کافی ہوتا ہے۔ تو اس کی عبارت ہم دیکھ لیتے ہیں اور متعلقہ مسائل کو بیان کیا جائے گا۔ فرمایا وَيُشْتَرَطُ فِي مَا عَدَا شَهْرِ رَمَضَانَ التَّعْيِينُ لِصَلَاحِيَةِ الزَّمَانِ وَلَوْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ۔ ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں شرط ہے کہ نوع روزہ کو بیان کیا جائے اور معین کیا جائے، چونکہ زمانہ صلاحیت رکھتا ہے وَلَوْ بِحَسَبِ الْأَصْلِ، کیونکہ زمانہ اصل شریعت کے لحاظ سے صلاحیت رکھتا ہے کہ جو روزہ وہ رکھنا چاہتا ہے اس کو بھی شامل ہو اور دوسرے روزوں کو بھی شامل ہو۔ تو اصل سے مراد یہاں اصل شریعت کے عنوان سے ہے۔ تو اس قید کو شہید ثانی نے ذکر کیا ہے کہ ایک روزہ اصل شریعت کے لحاظ سے تو اس طرح ہو اس کا حال، لیکن ایک روزہ کیا ہے بالعرض صلاحیت دوسرے دنوں کے لیے نہ رکھتا ہو اور معین ہو کسی خاص روزے کے لیے، لیکن ہم اصل شریعت کو دیکھتے ہوئے اس کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے، معین کر دینا چاہیے۔ جیسے روزہ کے جس کی کسی خاص دن کے لیے ناظر معین کی گئی ہو تو یہ ناظر کے واسطے سے معین ہو چکا ہے اسی دن کے روزے کے لیے، لیکن اصل شرع کے حوالے سے یہ روزہ صلاحیت رکھتا تھا۔ تو شارع نے ولو بحسب الاصل کی قید کو ذکر کیا تاکہ تعیین عرضی جو ہے نظر معین وغیرہ کے ذریعے وہ فائدہ نہیں رکھے گی، اور اس میں بھی تعیین نوع شرط ہے کہ آپ کون سا روزہ رکھنا چاہتے ہیں، اگر ناظر کا ہے تو پھر اس کو معین کریں۔ بخلاف شہر رمضان، لیکن ماہ رمضان میں تعیین نوع کی ضرورت نہیں ہے، لتعین ہی شرعاً للصوم،
چونکہ ماہ رمضان کو تو ماہ رمضان کے روزوں کے لیے معین کر دیا گیا ہے، وہ معین ہو چکا ہے شریعت کے لحاظ سے للصوم، یعنی ماہ رمضان کے روزے کے لیے، فلا اشتراک فیہ، اس میں کسی دوسری قسم کا روزہ شریک نہیں ہو سکتا، حتی یتمیز بتعینہ، حتیٰ کہ اس کو معین کرنے کے ذریعے دوبارہ جو ہے تمیز دینی پڑے اور اس کو جدا کرنا پڑے۔ وَشَمِلَ مَا عَدَاهُ النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ، تو ماہ رمضان کے علاوہ جو دن ہیں تو وہ شامل ہے ناظر معین کے دن کو بھی، کیونکہ ناظر معین اصل شرع کے حوالے سے غیر کے لیے بھی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن ناظر کے آنے کی وجہ سے بالعرض وہ کیا ہو گیا ہے، ناظر معین کے لیے خاص ہو گیا، تو بہرحال اس میں بھی تعین کرنی چاہیے۔ وَوَجْهُ دُخُولِ مَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ عَدَمِ تَعَيُّنِهِ بِحَسَبِ الْأَصْلِ، تو اس میں کیا ہے دوسرے روزے بھی اصل شریعت کے لحاظ سے شریک ہو سکتے ہیں۔ ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے کہ دوسرے روزے بھی اس میں شریک ہوتے ہیں، چونکہ اصل شریعت کے لحاظ سے ماہ رمضان کے علاوہ دوسرے تمام روز معین نہیں ہوئے۔ وَالْأَقْوَى إِلْحَاقُهُ بِشَهْرِ رَمَضَانَ، شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ ناظر معین کا دن بھی ماہ رمضان کے حکم میں ہو، الحاقاً للتعیین الارضی بالاصلی، اور تعین عرضی کو بھی تعین اصلی کے ساتھ ملحق کر دیں۔ ماہ رمضان کی تعین اصلی ہے، یعنی شریعت نے اس کو ماہ رمضان کے روزوں کے لیے خاص کر دیا ہے، اور ناظر معین جو ہوتی ہے وہ تعین عرضی ہوتی ہے، بندہ خود اس کو معین کرتا ہے تو وہ معین ہو جاتا ہے۔ لِاشْتِرَاكِهَا فِي حُکْمِ الشَّارِعِ بِهِ، چونکہ یہ بھی کیا ہوتا ہے حکم شارع میں مشترک ہے، یعنی اس کو بھی شریعت نے تعین مانا ہے اور ناظر معین کو بھی ایک تعین مانا ہوا ہے۔ بس خلاصہ یہ ہو گیا کہ اگرچہ ناظر معین کے دن کا جو ہے وہ اصل شریعت کے حوالے سے اس کا اشتراک موجود تھا، لیکن جب بالعرض اس کی تعین کی گئی ناظر کے ذریعے تو پھر وہ اسی ناظر کے روزے کے لیے منحصر ہو گیا، اور شارع نے بھی اس انحصار کو مانا ہوا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ آپ ناظر معین کے دن کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتے، تو یہ تعین بالعرض بھی ملحق ہو جائے گی تعین بالاصالہ کے ذریعے کے ساتھ، اور دونوں کو شارع نے حکم لگا دیا کہ یہ معین ہے، ماہ رمضان میں جیسے کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتے، اسی طرح روزہ ناظر معین کے دن بھی کوئی دوسرا روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو یہ شہید ثانی کا نظریہ ہو گیا کہ غیر ماہ رمضان میں بھی ناظر معین کا دن کیا ہوتا ہے، اس میں نو کی تعین ضروری نہیں ہوتی، کیونکہ تعین عرضی تعین اصلی کی طرح شریعت کے حکم سے کنیکٹڈ ہے، اور شریعت نے اس کو تعین مان لیا ہے، تو جب شریعت نے اس کو تعین قرار دیا ہے تو پھر اس کو دوبارہ نو کو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وَرَجَّحَهُ فِي الْبَيَانِ وَأَلْحَقَ بِهِ النَّدْبَ الْمُعَيَّنَ كَأَيَّامِ الْبِيضِ وَفِي بَعْضِ تَحْقِيقَاتِهِ مُطْلَقُ الْمَنْدُوبِ لِتَعَيُّنِهِ شَرْعًا فِي جَمِيعِ الْأَيَّامِ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ فَيَكْفِي نِيَّةُ الْقُرْبَةِ وَهُوَ حَسَنٌ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ جناب شہید اول نے اپنی بیان میں ماہ رمضان کے ساتھ ملحق کیا ہے غیر ماہ رمضان میں سے اسی ناظر معین کو، اور اس نظریے کو انہوں نے ترجیح دی ہے، لیکن تحقیق یہ ہے کہ جناب شہید ثانی نے ان کی عبارت کو دقت سے نہیں دیکھا، چونکہ مصنف نے اس میں اس کے برخلاف کہا ہے اور عدم الحاق کو ترجیح دی ہے، اس وجہ سے ان کی عبارت بھی یہاں پیش کر لیتے ہیں۔ وَأَجْرَ الْمُرْتَضَى النَّذْرَ الْمُعَيَّنَ مَجْرَ رَمَضَانَ وَيَلْزَمُ مِثْلُهُ فِي الْعَهْدِ الْمُعَيَّنِ وَالْيَمِينِ الْمُعَيَّنَةِ وَأَنْكَرَهُ الشَّيْخُ وَهُوَ الْأَوْلَى، یعنی ماہ رمضان کی طرح ناظر معین کو قرار دیا تھا سید مرتضی علم الہدا نے، اور اسی طرح ان کو لازم ہے کہ عہد معین اور یمین معین میں بھی قرار دیں،
لیکن شیخ توسی نے ناظر معین والے دن کو ماہ رمضان کی طرح معین قرار نہیں دیا، اور وہی بہتر ہے۔ تو اس عبارت سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہید اول نے شیخ توسی کے نظریے کو اختیار کیا، نہ کہ سید مرتضیٰ کے نظریے کو۔ اور شیخ توسی کیا کرتے تھے؟ ناظر معین کو ماہ رمضان کے ساتھ ملحق قرار نہیں دیتے تھے۔ وَأَلْحَقَ بِهِ النَّدْبَ الْمُعَيَّنَ كَأَيَّامِ الْبِیضِ، اور شہید اول نے اسی کے ساتھ ملحق کیا ہے نادب معین کو، جیسے ایام بیض کے روزے رکھنا مستحب ہوتا ہے تو شریعت کے لحاظ سے اس کا استحباب ثابت ہے، تو اس کو بھی پھر معین کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ تو یہ جناب علی شہید اول کا نظریہ ہے کتاب بیان میں کہ مستحب روزہ جو سال کے بعض دنوں میں معین ہے، جیسے ایام بیض، یہ 13، 14 اور 15 جو ہے ہر مہینے کے جو ہوتے ہیں، اسی طرح جو ہے ماہ رمضان کی طرح معین ہیں شریعت کی طرف سے، پھر ان کو معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ان روزوں کا مستحب روزوں کا زمانہ بھی کیا ہو چکا ہے، شریعت سے معین ہو چکا ہے۔ وفی بعض تحقیقات ہی مطلق المندوب، یعنی بیان میں نادب معین کو ملحق کیا تھا ایام بیض والے جو ہوتے ہیں، اور بعض تحقیقات میں مطلق مستحب روزے جو سال میں شریعت کے طرف سے بیان کیے گئے ہیں تو وہ بھی معین ہو چکے ہیں، تو اس کو بھی ماہ رمضان کی طرح قرار دیا جائے گا، لتعینہ شرعا فی جمیع الایام، کیونکہ وہ اپنے تمام دنوں میں شرعاً معین ہو چکے ہیں۔ یہاں پر دو اصطلاحیں بڑی اہم ہیں، نادب معین یعنی سال کے وہ دنوں کے روزے کے جن میں استحباب روزہ ثابت ہے، اور مطلق مندوب یعنی سال کے کسی بھی دن جو ہے روزہ رکھنا وہ مستحب ہوتا ہے۔ اگر انسان ان دنوں کے علاوہ کے جن میں روزہ رکھنا حرام ہوتا ہے، جیسے عید کے دن ہے، اس کے علاوہ میں پورے سال میں جب بھی روزہ رکھنا چاہے تو اس کو نیت میں معین کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ استحباب روزہ ان میں ثابت ہے۔ یہ کہنا چاہتے ہیں چونکہ شریعت کی طرف سے پورے سال میں سوائے چاند ایک دنوں کے روزے کا استحباب معین ہو چکا ہے، فیکفی نیت القربت ہے، تو اس میں قصد قربت کرنا ہی کافی ہوگا، وہو حسن، اور یہ نظریہ درست ہے۔ یہ شہید ثانی نے شہید اول کی بعض تحقیقات نقل کیے ہیں اور ان کو کیا قرار دیا ہے؟ بہتر قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، وَإِنَّمَا يُكْتَفَى فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَدَمِ تَعْيِينِهِ بِشَرْطِ أَلَّا يُعَيِّنَ غَيْرُهُ وَإِلَّا بَطَلَ فِيهِمَا عَلَى الْأَقْوَى، اور ماہ رمضان میں تعین نیت شرط نہیں ہے، یہ اس صورت میں ہے کہ جب ماہ رمضان میں کسی اور روزے کی نیت نہ کرے۔ انما یکتفی فی شہر رمضان، ماہ رمضان میں یعنی تعین نہ کرنا کافی ہے، بعدم تعین ہی یعنی ماہ رمضان کے روزے کو معین نہ کرنا کافی ہے، بشرط اللہ یعین غیرہ، یا یعین غیرہ، شرط یہ ہے کہ کسی اور روزے کو معین نہ کیا جائے۔ یعین پڑھیں گے تو یہ غیرہ ہو جائے گا، یعنی وہ کسی دوسرے روزے کو معین نہ کرے۔ وَإِلَّا بَطَلَ فِيهِمَا عَلَى الْأَقْوَى، ورنہ اگر ماہ رمضان میں کسی اور روزے کو معین کیا تو وہ غیر ماہ رمضان والا روزہ بھی باطل ہوگا اور اپنا ماہ رمضان کا روزہ بھی صحیح شمار نہیں ہوگا۔ قوی تر نظریہ یہ ہے، یعنی ماہ رمضان میں کسی اور روزے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، اگر اور روزے کی نیت کی تو پھر وہ بھی باطل اور دوسرا بھی باطل، لعدم نیت المطلوب شرعا وعدم وقوع غیرہ فیہ، چونکہ ماہ رمضان میں جو روزہ مطلوب تھا کہ ماہ رمضان کی نیت سے رکھے، اس کی نیت نہیں کی گئی، مطلوب شرعن یعنی ماہ رمضان کا روزہ رکھنا مطلوب تھا، اس کی نیت نہیں کی گئی، وعدم وقوع غیرہ فیہ، اور ماہ رمضان کے علاوہ اگر کسی روزے کی نیت کی گئی تو وہ ماہ رمضان میں واقع نہیں ہو سکتا، تو اس وجہ سے دونوں باطل ہو جائیں گے۔ ھذا مع العلم، یہ اس صورت میں حکم ہے جب وہ اس حکم کو جانتا ہو۔
اور اس کو علم ہو کہ عمدن اگر ماہ رمضان میں کوئی دوسرا روزہ رکھا جائے تو وہ باطل ہوتا ہے۔ اما مع الجہل بہ کا صوم آخر شعبان بنیت الندب او النسیان فیقع عن شہر رمضان، لیکن اگر ماہ رمضان کے بارے میں اسے جہل حاصل ہو، جیسے شعبان کے آخر کو روزہ رکھتا ہے مستحب کی نیت سے یا بھول کر، تو وہ جو ہے ماہ رمضان کا ہی روزہ شمار ہو جائے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر ماہ رمضان کے روزے کی مخالفت کرنا کا قصد نہیں کیا، چونکہ وہ تو مستحب روزہ رکھا ہے، چونکہ ماہ شعبان کا آخر سمجھ رہا تھا۔ تو اگر بھول کر بھی اس نے کیا ہے، پہلے مثلا شعبان کے روزے رکھتا آ رہا تھا تو اس میں بھی نیت کر ڈالی بھول کر، تو پھر بھی وہ کیا ہے، چونکہ وہ مخالفت اور عصیان کی نیت نہیں رکھتا، اس وجہ سے اس کا وہ روزہ صحیح ہوگا۔ پس ان بحثوں کا خلاصہ یہ ہو گیا کہ ماہ رمضان میں تعین شرط نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی کسی اور روزے کی نیت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ماہ رمضان تو صرف جناب علی ماہ رمضان کے روزے کے لیے قابلیت رکھتا ہے، تو تعین وہاں کی جاتی ہے جہاں پر قابلیت تردید موجود ہو۔ تو ماہ رمضان میں کوئی دوسرا روزہ جائز ہی نہیں ہوتا، تو پھر اس میں تردید بھی موجود ہے۔ واجب معین جو نظر معین ہوتی ہے اس کا بھی یہ حکم ہے، چونکہ شریعت نے بالعرض اس کو بھی مان لیا ہے اور اس کو تعین قرار دیا ہے، اور مشہور نے کہا ہے کہ اس میں تعین کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ایسا زمانہ ہے کہ اصل شرع کے ذریعے وہ معین نہیں ہوا، تو اس میں تعین کرنی چاہیے۔ یعنی کہ اگر خصوصاً ناظر مطلق ہو تو پھر تو اس کو تعین کرنی چاہیے، اگر ایسی صورتحال ہو کہ جس میں تعین کی ضرورت رہتی ہے۔ واجب غیر معین جیسے کفارہ اور قضا ہوتے ہیں تو اس میں بھی تعین کرنا شرط ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، چونکہ فعل عبادی جو ہے اس کو خصوصیات کے ساتھ قصد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح مستحب بھی، مگر یہ کہ مندوب معین ہو، جیسے ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں تو شہید اول نے بیان میں اسے استثناء کیا ہے، بلکہ ان کی بعض تحقیقات سے نقل کیا گیا ہے کہ مندوب مطلقاً چاہے معین ہو یا نہ ہو اس میں تعین کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ شرعاً حرام دنوں کے علاوہ پورا سال میں مستحب روزے رکھنے کو معین کر دیا گیا۔ شہید ثانی نے شرح الامم میں یہاں پر اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اور ماہ رمضان میں اگر کسی اور روزے کی نیت کی تو دونوں باطل ہوں گے، کیونکہ جس کو روزے کو رکھنے کا حکم تھا وہ تو نیت نہیں کی، اور جو رکھا ہے وہ واقع نہیں ہو سکتا ماہ رمضان میں۔ اس کو ایک دوسرے الفاظ میں بھی کہتے ہیں ما قصد لم یقع، کیونکہ مطلوب تھا ماہ رمضان کا روزہ تو وہ آپ نے نہیں رکھا۔ والمطلوب غیر مقصود، یعنی مطلوب کا قصد نہیں کیا گیا، حتی یقع کہ حتیٰ کہ وہ کیا ہو جائے، واقع ہو۔ لأن ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد، جو واقع ہوا ہے اس کا قصد نہیں کیا جا سکتا۔ سید مرتضیٰ شیخ طوسی مبسوط میں اس کو کافی سمجھتے ہیں، کیونکہ نیت جو ہے نا جی قربت کی اس نے کی ہوئی تھی وہ حاصل ہے، اور یہ جو زائد نیت کی ہے یہ لاغ و شمار ہوگی۔ تو بہرحال یہ بھی اپنی جگہ ایک نظریہ موجود ہے اسی باس میں۔ نسیان کی صورت میں ماہ رمضان کے علاوہ اگر کوئی اور نیت کی ہو تو وہ کافی ہوگی، چونکہ روایات موجود ہیں۔ موثق سماع ہے امام صادق علیہ السلام سے، انما یصام یوم الشک من شعبان ولا یصوم من شہر شعبان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من الليل أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل الله وبما قد وسع على عباده ولولا ذلك لهلك الناس، یعنی یوم شک میں شعبان کی نیت سے روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس دن شک والے دن رمضان کا روزہ کر کے رکھنے سے نہیں آئی ہے، اور وہ شعبان کا کر لے نیت اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تفضل اور کرم کی وجہ سے کافی قرار دے گا اگر وہ ماہ رمضان کا دن تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو لوگ ہلاک ہو جاتے۔ وسائل و شیعہ باب 5 ابواب وجوب صوم و نیت ہو، اور یہ جہل کی صورت میں شامل ہے اور نسیان کا حکم بھی اس میں آ جاتا ہے۔